الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی عبدہ الذی فضلہ بالعلم والاعجاز والبیان وعلى سائر اہلہ واصحابہ صلاة قائمة علی ممر الزمن اما بعد۔ کرک سے مولانا عبدالقدوس صاحب نے سوال کیا ہے کہ مسبوق شخص اگر امام کے ساتھ سجدہ سہو میں قصداً سلام پھیر دے یہ سمجھ کر کہ امام کی اطاعت واجب ہے، یا بھول کر سلام پھیر دے، دونوں صورتوں میں اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ مسبوق شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے۔ وہ شخص جس کی ایک رکعت یا ایک سے زیادہ رکعتیں رہتی ہوں اس کو مسبوق کہتے ہیں، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا۔ اگر مسبوق شخص نے امام کے ساتھ قصداً سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر قصداً نہیں پھیرا، بھول کر پھیر دیا تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس نے امام سے پہلے سلام پھیرا، دوسری صورت یہ ہے کہ امام کے بالکل ساتھ سلام پھیر دیے، یعنی السلام علیکم، جب امام السلام علیکم کہتا ہے تو بالکل ساتھ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ یہ کہ امام کے بعد اس نے سلام پھیر دیا۔ تو پہلی دو صورتوں میں تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، البتہ تیسری صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اس کو بعد میں جب وہ اپنی نماز پوری کرے گا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو اس پر واجب ہوگا۔ سعید وزیر بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی مسافر کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہو، 15 دن سے کم نیت ہو تو کیا پوری نماز یعنی 4 فرض پڑھنا اس کے لیے سنت ہے کہ نہیں؟ اگر وہ فرض پڑھ لے 4 تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، مسافر کے لیے قصر کرنا یہ واجب ہے۔ مسافر پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، پوری نماز سنت نہیں بلکہ خلاف سنت ہے، پوری نماز پڑھنے میں ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا۔ قصر کرنا یعنی 4 رکعتوں کو 2 پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ مسافر کے لیے اختیار نہیں ہے کہ قصر پڑھ لے یا پوری نماز پڑھے، بلکہ اس کے لیے قصر جو ہے وہ ضروری ہے، لہٰذا وہ قصر ہی کرے گا، چاہے وہ ٹھہرا ہوا ہو، وہ سفر نہیں کر رہا، ٹھہرا ہوا ہے، لیکن 15 دن سے اگر اس کی کم نیت ہے تو وہ قصر کرے گا، پوری نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر پوری نماز پڑھتا ہے وہ تو وہ گنہگار ہوگا۔ ظفر خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کے کچھ پیسے ہیں، ہم بھائی چاہتے ہیں کہ وہ پیسے کسی کار خیر میں خرچ کر دیں، کیا بہنوں سے اجازت لینا ضروری ہے؟ دیکھیے گا، جب آپ والد صاحب کا انتقال ہوا تو والد صاحب کے جو جتنے ورثہ ہیں، شرعی ورثہ، وہ سب اس مہر میں حقدار ہیں، آپ بھائی بھی، بہنیں بھی، اگر والدین آپ کے والد صاحب کے والدین زندہ ہیں وہ بھی۔ تو اب اگر اصل تو یہ ہے کہ سب کو اپنا حق دیا جائے۔ اگر آپ کسی کار خیر میں لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے دلی رضامندی لی جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے بالغ ہوں، حاضر ہوں، اپنی خوشی سے وہ اجازت دے دے، دلی خوشی ہو کہ ہم دیتے ہیں، پھر آپ کار خیر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شرم کی وجہ سے اجازت دے دے لیکن دل سے نہیں دے رہا، دلی رضامندی، دلی خوشی، طیبی نفس نہیں ہے، تو اس کا مال حلال نہیں ہے، حرام ہے، اگرچہ وہ اجازت دے رہے، لیکن وہ شرم کی وجہ سے دے رہے کہ باقی اجازت دے رہے ہیں، اگر میں نہیں دوں گا تو شرم کی بات ہے، تو اس کا پیسہ حلال نہیں ہے۔ اس لیے سب کو، ہر ایک کو جو ہے نا وہ دے دیا جائے، اپنا حصہ دے دیا جائے۔ اس کے بعد اگر وہ اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہے یا وہ خود کر صدقہ کرنا چاہتا ہے والد صاحب کی طرف سے تو کر سکتے ہیں، اور سارے بالغ ہو، نابالغ کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر نابالغ کہہ بھی دیتا ہے کہ دے دے، پھر بھی جو ہے نہیں دے سکتے، اس کا حصہ، اس کی اجازت معتبر نہیں۔ اس طرح سارے حاضر ہو، یہ فقہاء نے شرط لکھی ہے، غائب کی اجازت کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ عبید اور اغزئی نے پوچھا ہے کہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی اگر ضرورت ہو کہ آگے سفر پہ جانا ہو اور نماز کے لیے کوئی طریقہ نہیں بن رہا ہو تو 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اگر ضرورت نہ ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے گا 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا اس کی 2 قسمیں ہیں یا 2 صورتیں ہیں. ایک جس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین حقیقی، یعنی ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھنا، ظہر کے وقت میں ظہر اثر پڑھنا یا مغرب کے وقت میں مغرب عشاء پڑھنا وغیرہ ذالک کا، اس کو جمع حقیقی کہتے ہیں. اور دوسری صورت جمع سوری ہے. جمع سوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا ظہر کی نماز کو بالکل آخری وقت میں پڑھ لیں اور عصر کی نماز کو بالکل شروع میں پڑھ لیں. تو اب صورتاً تو 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی گئی، لیکن دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئی ہے. تو جمع بین الصلاتین حقیقی نہیں ہے بلکہ سوری ہے. تو احناف کے ہاں جمع بین الصلاتین سوری کی گنجائش ہے، حقیقی کی نہیں ہے. جبکہ شوافی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سفر پہ نکل چکا ہو، سفر سٹارٹ کر چکا ہو، شروع ہو چکا ہو، تو اس کے بعد جمع بین الصلاتین حقیقی بھی ان کی ہاں جو ہے نا اس کی بھی گنجائش ہے، وہ بھی جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن احناف کے ہاں کسی بھی صورت میں جمع بین الصلاتین حقیقی جائز نہیں ہے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.